بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے اور گھر میں برکت آ جائے تو مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج کا یہ ایسا طاقتور عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بے شمار لوگوں نے آزمایا، بے شمار لوگوں نے کیا اور اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ مغرب کی نماز بہت زیادہ خاص نماز ہے۔ اسلام کی 5 فرض نمازوں میں یہ شامل ہے اور اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ دن کے اختتام اور رات کے آغاز کے درمیان ادا کی جاتی ہے، جو وقت قبولیت بھی کہلاتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان مانگی گئی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت خاص طور پر قبولیت دعا کے لمحات میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا کرنے والوں کو خاص برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کی اہمیت بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے اس کی اس طرح سے اہمیت بیان فرمائی اور صحابہ کرام بھی اس لمحے میں موجود ہوا کرتے تھے اور خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جو شخص اس وقت اللہ سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ رزق میں برکت ہو، گناہوں کی معافی ہو، دل کی پریشانیاں ہو، گھر میں برکت چاہیے ہو، پیار محبت چاہیے ہو، دولت میں اضافہ چاہتے ہوں تو یہ وقت بے حد مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اس وقت میں یہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان پر اللہ پاک رحمت کے، رزق دولت کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگ لے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس وقت پڑھی گئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی مغرب اور عشاء کے درمیان دعا کا معمول بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں سکون اور برکت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک وقت میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص اندھیروں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز میں مسجد جاتا ہے اسے قیامت کے اندھیروں میں روشنی نصیب ہوگی۔ مغرب کی نماز کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے اس کی پابندی اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس وقت شیطان سب سے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور مغرب کی نماز شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے بچاتی ہے۔ مغرب کے وقت اللہ کی عبادت کرنے والوں کو رزق میں برکت دی جاتی ہے اور یہ بہترین ذکر کا وقت بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے اور یہ سنت مبارک ہے۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 نفل ادا کرے اسے پورے دن کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ مغرب کی نماز پابندی سے پڑھنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے اور اللہ کا ذکر دلوں کو سکون بخش دیتا ہے۔ شیطان اس وقت زیادہ سرگرم ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا اس کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث کے مطابق فجر اور عصر کے ساتھ مغرب کی نماز کے وقت بھی فرشتے گواہ بنتے ہیں اور یہ مغرب کی نماز کا وقت بے حد قیمتی وقت ہوتا ہے، بے حد خاص وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو بندہ اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ وہ جس چیز کی اللہ سے دعا مانگے گا، برکت کی، رزق میں دولت میں اضافے کی، وہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو مغرب کی جب آپ نماز ادا کر لیں، ادا کرنے کے فوراً بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا باسی تو اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور 3 مرتبہ یا باسی تو پڑھ کر مغرب کی نماز کے فوراً بعد جیسے ہی آپ فرض ادا کریں اس کے فوراً بعد بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ یا باسی تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی مغرب کی نماز ادا کریں تو روزانہ اس عمل کو معمول بنا لیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ 3 منٹ، 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر آپ آیت الکرسی آرام سے پیار محبت کے ساتھ تلاوت کر کے پڑھیں گے 2-3 منٹ لگ جائیں گے، اور اگر
جلدی جلدی میں تیزی کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے 1-1.5 منٹ لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ یا باسی تو اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھ کر ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میرے رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرما دے۔ دوستو اس عمل کو بس کرنے کی دیر ہوگی، اس عمل کو روزانہ کا معمول بنا لیں، دولت کے پہاڑ، رزق کا سیلاب آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو مغرب کی نماز ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز وقت پر جلدی ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں کا وقت ہوتا ہے اور جو شخص اس نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو معمول بنا لے گا اس کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی۔ یہ وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ جو شخص اس وقت اللہ سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس وقت آپ استغفار بھی کرنا شروع کر دیں تو اس سے گناہ تو معاف ہوں گے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو روحانی سکون بھی نصیب ہو جائے گا۔ رزق میں کشادگی، بیماریوں سے شفا، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے یہ چھوٹا سا وقت بہت زیادہ خاص وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت دعا کی اہمیت بیان فرمائی جس میں صحابہ کرام بھی دعا کیا کرتے تھے نبی پاک کی موجودگی میں۔ دوستو جو بھی آدمی مغرب کے وقت یہ عمل کر کے دعا مانگ لے، اللہ سے اپنی حاجات طلب کر لے، وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹایا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور خاص طور پر اللہ پاک کے 3 اسم مبارک یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اگر آپ ان کا ذکر، ان کا ورد کرنا شروع کر دیں تو جو معجزات، کمالات آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ مغرب کے وقت کیا گیا یہ عمل کس طرح ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس وقت میں جو بھی ذکر و اذکار کر لو وہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ لو، اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ اگر کوئی شخص مسلسل دعا کرتا رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اسے ایسے راستوں سے مدد ملتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ خلوص نیت سے اسے پکارتا ہے وہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ طلاق میں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ مشکلات میں صبر اور دعا کو اپنا بنا لیتا ہے اللہ کی مدد ایسے ایسے طریقوں سے آتی ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ غیبی مدد کہاں سے آ گئی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اور جو شخص یقین اور استقامت کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ دعا کے ساتھ بھروسہ اور صبر کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہماری مانگی گئی چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس میں بہتری نہیں ہوتی اور اللہ ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی دعا کو معمولی نہ سمجھا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ صبر کیا کریں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔